میں تعارف کرا دوں، میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر امید تلولی مہمان بنتے رہتے ہیں. جو بھی نور سحر کے قارئین ناظرین ہیں ان سب کو ان سے واقفیت ہے. جی تلولی صاحب، ہم نے کیا کھویا کیا پایا، آج یہ تیسری سالگرہ ہے، تو میرا کہنا یہ ہے کہ کھویا ہم نے جو کچھ بھی وہ آپ کی وجہ سے، پایا جو ہے وہ فاق آدمی کی وجہ سے. ویسے اگر غازی صاحب قبلہ پہلے تو مجھے کلمات تشکر کہنے تھے، لیکن آپ نے بات ایسی کہہ دی ہے، آپ نے شعر کا پہلا مصرع کہا، دوسرا میں ضرور کہوں گا. اچھا، آپ نے شاد فرمایا کھویا میری وجہ سے، پایا ان کی وجہ سے، تو ترتیب بھی بالکل درست ہے، لا الہ الا اللہ. اگر آپ نے تک پہنچنا ہے تو آپ نے لا سے گزرنا ہوگا، لا سے گزرے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ، سبحان غازی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے کہ اس کے الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا کہ ہم آپ کی صحبت میں، آپ جیسی عظیم شخصیت کی صحبت میں بیٹھ کے ہم نے دین کی باتیں کی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ کلمات خیر اور کلمات حسنات کہنے کی توفیق عطا کی کہ جس کے کا تسلسل ہمیں یقین ہے کہ جاری رہے گا، اور یہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر شمار ہوگا انشاءاللہ. غازی صاحب قبلہ گزارش یہ ہے کہ اگر آج ہم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو ایک دینی ماحول کے اندر ایک حوث کی کیفیت ہے، ایک پجمردگی کی کیفیت ہے، اور جیسے ابھی آپ نے بات بھی کی کہ ہم اپنے اہداف کی طرف بڑھے، اور ہم نے کوشش کی کہ ایک ماحول دین کا جو ہے وہ کشادگی کا، زرخیزی کا، اور ایک بہتری کا ماحول پیدا ہو. مجھے فیض، آپ نے اپنے اشعار پڑھے تو مجھے بھی فیض کا ایک شعر یاد آ رہا تھا، میں پڑھنا چاہوں گا. اے دشت اب بھی دشت مگر خون پاس فیض، سیراب کچھ خارے مغیلاں ہوئے تو ہیں. یعنی کچھ تو ہم نے کیا ہے، ہم نے کچھ کانٹوں کی پیاس بجھا کے انہیں راستے سے ہٹایا ہے الحمدللہ. وجہ غازی صاحب قبلہ یہ ہے کہ بڑے لوگ یہ کہتے ہیں سوچ بدلنے سے اور ذوق بدلنے سے جغرافیہ بدل جاتے ہیں، نقشے بدل جاتے ہیں. جب کوئی قوم زوال کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو آپ اس قوم کا ذوق اور شوق دیکھیں، اس قوم کی ذہنی زرخیزی دیکھیں، اور دیکھیں وہ قوم ڈسکس کیا کر رہی ہے، آپ کو اس قوم کا فیوچر نظر آ جائے گا. اگر آج ہم اپنے دینی حلقوں کو دیکھیں، یہ بد نصیبی ہے، موریلٹی، ایتھکس، بنیادی مسائل، شعور اور قوم کا مستقبل اور عالمی سطح پہ دین کی پریزنٹیشن، یہ کسی کا ہدف نہیں ہے. ان چیزوں کو لے کے ہم چل پڑے جو کبھی ہمارا موضوع تھے ہی نہیں، جو موضوع کبھی ممبر و محراب اور خانقاہ کی زینت بننے کے قابل ہی نہ تھے، جن موضوعات کو پردے میں رکھنا تھا ان کو چوک چوراہے میں باس کا نشانہ بنا دیا گیا، موضوع بنا دیا گیا. ڈاکٹر صاحب کل ہم ایک تقریب میں تھے، میں بھی تھا، پروفیسر ناصر بھی تھے. یہ میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ مسلک محبت جو اولیاء کا پیغام دیتے ہیں، کل سیرت کمپٹیشن تھا، وہاں 50 لاکھ کے 60 لاکھ کے انعامات دیے گئے. مسلک محبت کا ایک آدمی بھی نہیں تھا. وہ تمام لوگ تھے جن کو نعوذ باللہ کہتے ہیں جی ان کے دل میں عشق رسول نہیں ہے فلاں نہیں، وہ سارے انعامات وہ لے گئے. ایک ہمارے سارے مدارس میں سے ایک کوئی طالب علم نہیں نکل سکا جو اتنی سی کتاب تھی اس کمپٹیشن کو جیتا. تو غازی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک تاریخ کا تازیانہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو وہاں گالیاں سکھائیں، کسی اور طرف گالیاں سکھائیں. گالیاں کو اگر مقابلہ ہوتا تو میں نے کہا یہ فرسٹ. غازی صاحب یہ نور سحر ہے، اس نے کلچر دیا، اس نے ماحول کو بدلا الحمدللہ. اس وقت اگر آپ سوسائٹی میں دیکھیں تو نور سحر نے ایک فیملی ڈیولپ کی ہے الحمدللہ، ایک دینی ذوق کی فیملی ڈیولپ کی ہے. یہ وہ شرف ہے اس پروگرام کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے، اور جو سوسائٹی کے دوسرے لوگ ہیں انہوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو فالو کریں. اور اس کے ساتھ جو دوسرا ایڈیشن کیا نور سحر نے بتایا کہ دینی محاذ پر بھی یہ سوسائٹی ابھی بانج نہیں ہوئی الحمدللہ. کیسے؟ نور سحر نے وہ چہرے متعارف کروائے جو پہلے معروف پروگراموں کے چہرے نہیں تھے. ٹھیک، ایک ایڈیشن ہوا، جو ہمارا دینی انٹلیکچول ریزروائر ہے اس کے اندر ایک ایڈیشن ہوا. بالکل. تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ موجود ہیں، ہاں، انہیں اپرچونٹی نہیں میسر، یا جو دینی پلیٹ فارمز ہیں وہ انہیں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حالانکہ سوسائٹی کی ضرورت یہ لوگ پوری کر رہے ہیں، یہ لوگ پوری کر سکتے ہیں، کوئی شک. وہ جرمن شاعر کا بڑا معروف قول ہے نا کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ کوٹ کر چکے کہ وہ ایک دفعہ گزرا، ایک قبرستان سے گزرا، تو اس نے آسمان کو دیکھا، آسمان پہ تارے چمک رہے تھے، تو اس نے آسمان کو مخاطب کر کے کہا آسمان تیرے اوپر بھی تارے ہیں، یہاں پر بھی کچھ تارے ہی دفن ہیں. فرق اتنا ہے آسمان کے تاروں کو آسمان میسر آ گیا، انہیں آسمان نہیں ملا. واہ واہ. تو وہ جو سوسائٹی کے اندر دینی چھپے ہوئے تارے تھے
ان کو آسمان دیا نور سحر نے. تو لولی صاحب ماشاءاللہ صاحب بہت ہی سلطان منیر صاحب نے اشعار کی صورت میں سب جذبات کی ترجمانی وہ بھی کی کہتے ہے. ہیں نا کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے تو کیا ہوا, مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم. کیا بات. نور سحر کا مطلب ہی طلوع سحر کا آغاز ہے. ماشاءاللہ. یہ گائز صاحب بالکل جس طرح سارے احباب بات کر رہے ہیں, یہ پروگرام جو ہے اس نے جو ٹرینڈز دیے سوسائٹی کو, اور بڑی بات یہ کہ یہاں ڈسکرمنیشن نہیں ہے, جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے, کلاس ڈسکرمنیشن نہیں ہے. جس کے اندر صلاحیت ہے, چاہے وہ مرد ہے, عورت ہے, نو عمر ہے, معمر ہے, بزرگ ہیں, اسکالر ہیں, دنیا کے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہے, بیوروکریسی میں ہیں, ایڈمنسٹریشن میں ہیں, ان کو یہاں موقع ملا ہے کہ وہ آئیں اور آ کے بات کریں اور اپنی علم و دانے سے, اپنی زندگی کے حاصلات سے سوسائٹی کو منور کریں. تو یہ ایک ایسی کنٹریبیوشن ہے جس سے یہ تصور سامنے آتا ہے کہ دین صرف خشک جو ایک پیٹرن بن گیا نا معاذ اللہ العظیم, وہ نہیں ہے. دین ایک پوری زندگی کا نام ہے, یہ ایک پوری ٹوٹیلٹی ہے. اور وہ جو تصور مذہب کا ہے وہ تصور بھی اس سے گریجولی تبدیل ہوا ہے سوسائٹی کے اندر, کہ حقیقی جو تصور دین ہے جب تک ہم اس کی طرف نہیں آتے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے, یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اور جو افتراق ہے, تفرقہ بازیاں ہیں, اور زندگی کے پورے دائرے کے اندر رہ کے دین سے رہنمائی لینے کا جو رجحان ہے وہ پھر پنپ نہیں سکے گا. تو یہ بلا شبہ اس پروگرام نے یہ چیز کی ہے. اور بھائی صاحب اس میں سب لوگوں نے باتیں کی ہیں ماشاءاللہ, جس نے جو دیکھا. ایک بہت بڑی جو طاقت ہے اس پروگرام کی, جو میں بطور ایک طالب علم کے دیکھتا ہوں, وہ آپ کا اخلاص ہے. اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو دیوار کو دروازہ بنا دیتی ہے, وہ پتھر کو چشمہ بنا دیتی ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور اللہ کو اپنی گرفت میں لے آتی ہے. کتنی بڑی بات ہے, یعنی اللہ بھی بندے کا اخلاص دیکھ کے اس بندے کو مسترد نہیں کرتا, اور چاہے کتنا ہی تھوڑا عمل کیوں نہ ہو, وہ عمل اتنے بڑے نتائج دے دیتا ہے. یا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, اجازت میں آپ سے شیئر کروں گا. جاج بٹ نوشا کا ایک ہے, شاہ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, میں زور دے کے کہا ہے کہ پھر وہ شادی والا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے, کیونکہ جب میں جاج بٹ نوشا کا ذکر کرتا ہوں دا فوراً کہتے ہیں یہ شاہ کا مسئلہ درمیان میں نہیں پیدا کرنا. تو اس کا ڈرامہ ہے شورہ آفاق پیگمیلین, وہ پلے ہو رہا تھا. تو جب وہ ہو گیا تو جبریل پاسکل جو تھا وہ پروڈیوسر تھا, وہ آیا, لوگوں نے بڑی تعریف کی. تو اس نے کہا برنارڈ شاہ صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کی فلم بناؤں, لیکن میں آپ کو کوئی پیسے نہیں دے سکتا, رائلٹی میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو برنارڈ شاہ نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں, بلکہ اپنی جیب سے ایک پاؤنڈ نکال کے اس کو دیا. اس نے کہا اس وقت میرے پاس یہ, ورنہ یہ بھی میں تمہیں دے دیتا, تو فلم بناؤ. فلم بنی اور ریلیز ہونے سے پہلے پروڈیوسر مر گیا. اس فلم پہ 1938 میں جاج بٹ نوشا کو آسکر ایوارڈ ملا. کسی بھی سطح پہ, کسی بھی دین و ملت کا کوئی شخص ہو, جب وہ اخلاص سے آگے بڑھتا ہے تو کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. رگائی صاحب قبلہ ہم نے دیکھا ہے, اللہ نظر بد سے بچائے اور اللہ آپ کے استقامت کی برکت ہمیں بھی دے, کہ آپ نے جتنے اخلاص کے ساتھ چیزوں کو چلایا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ شرکاء کے لیے, شرکاء سے مراد ہم جو پروگرام میں بیٹھے ہیں, ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے, سب کے لیے ایک بہت